بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء تھے۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضور کو اوصاف و کمالات بھی عظیم عطا فرمائے، خلق عظیم پر فائز کیا۔ اتنی عظیم شانوں کے مالک محبوب اللہ کریم نے عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متواضع تھے، عاجزی کرنے والے تھے، اپنے ساتھیوں سے گھل مل جاتے۔ جو کوئی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس سے ملاقات فرما لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ تو کوئی دربان تھا اور نہ ہی اوقات ملاقات کا کوئی وقت معین تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ بادشاہ تھے اور نہ ہی آپ بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے کہ جب سے یہ فرشتہ پیدا کیا گیا یہ زمین پر کبھی نہیں اترا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع لربک، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو جواب دیا، لا بل عبدا رسولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا بلکہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور مساکین کے زمرے میں میرا حشر فرما قیامت کے دن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی یہ دعا سن لی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایسی دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کہ اے عائشہ، مسکین لوگ یقیناً مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو مگر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے، منکسر المزاج تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی بڑی عظیم ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرداہم ویشہد جنائزہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، حضور ان سے ملاقات بھی فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی جب کوئی مسکین لوگوں میں بیمار ہو جاتا حضور اس کی بھی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے جنازوں میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، میرے آقا فرماتے ہیں فقر میرا فخر ہے۔ حضور نے فقر کو خود اختیار فرمایا، فقر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کن میں اللہ کریم نے تمام خزانے رکھ دیے، خزانوں کی چابیاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیں، مگر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر ہی کو اختیار فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی دستگیری فرماتے، مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رحم دلی فرماتے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی متواضعانہ اور عاجزانہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔